بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ روز محشر بچوں کا حساب کتاب کیسے ہوگا اور کیا کافر کے بچے بھی جنت میں جائیں گے۔ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس زمین پر جو کچھ بھی ہے سب ایک دن فنا ہو جائے گا اور باقی صرف اللہ کی ذات ہی بچے گی۔ قیامت کا دن ایک ایسا خوفناک دن ہوگا کہ دودھ پلاتی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی اور جو عورتیں حاملہ ہوں گی ان کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ انسانوں، حیوان، جانور مرنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ کائنات میں کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ قرآن مجید میں یوم قیامہ کا لفظ 80 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دن کی ہولناکی کا ذکر کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختنے کے بغیر اکٹھے کیے جائیں گے اور اس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ ہر ایک کو اپنے حساب و کتاب کی پڑی ہوگی اور ہر ایک انسان اپنے اعمال کے مطابق انجام تک پہنچ جائے گا۔ ہر انسان کو اس بات کا علم ہے کہ اس نے مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ دوستو، اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے جس گھر میں داخل کیا جاتا ہے وہ قبر ہے۔ قبر آخرت کی مناظر میں سے سب سے پہلی منزل ہے اور قبر سے ہی انسان کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور جو انسان قبر کے امتحانات کو پاس کر لیتا ہے تو اس سے آگے آنے والے امتحانات اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور جو قبر کے امتحانات کو پاس کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو آگے آنے والے امتحانات اس سے کہیں زیادہ سخت اور مشکل ہوں گے۔ جب بھی کوئی انسان مرتا ہے تو اس کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، نوجوان ہو یا بوڑھا۔ جب اس مرنے والے شخص کو دفنا دیا جاتا ہے تو اسی وقت دو فرشتے اس کی قبر میں داخل ہو جاتے ہیں جن کو منکر و نکیر کہا جاتا ہے۔ پھر یہ دو فرشتے اس مرنے والے شخص سے سوالات کرتے ہیں اور مرنے والا شخص ان فرشتوں کے جوابات دیتا ہے۔ مرنے والا شخص اگر ان فرشتوں کے سوالوں کے جوابات ٹھیک سے دیتا ہے تو اس شخص کو جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اور اگر مرنے والا شخص ان سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا تو اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ دوستو، اگر کوئی نابالغ بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر جائے تو کیا اس سے بھی قبر میں حساب و کتاب لیا جاتا ہے اور اس بچے سے بھی سوال و جوابات کیے جاتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات کے مطابق چھوٹے بچوں سے بھی قبر کے اندر سوال و جواب کیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر ان مرنے والے بچوں کی عقلوں کو مکمل طور پر پورا کر دے گا، اور پھر یہ مرنے والے بچے اپنی کامل عقل کے مطابق فرشتوں کے ان سوالوں کے جوابات دیں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق مرنے والے بچوں سے قبر میں کوئی کسی قسم کا حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور وہ غیر مکلف ہوتے ہیں، لہذا اسی وجہ سے بچوں کو قبر کے اندر کوئی حساب و کتاب نہیں دینا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین اور کافروں کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین اور کافروں کے بچوں کے ساتھ قبر میں کیسا سلوک کیا جائے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان بچوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ ان بچوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں ہیں اور ایک لمبے قد کا آدمی اس باغ میں چل رہا ہے اور اس کے آس پاس بہت سے بچے کھیل رہے ہیں۔ اس آدمی کا قد اتنا لمبا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن کو اوپر کی طرف بلند کرتے ہیں، گویا کہ وہ شخص آسمانوں سے باتیں کر رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا اور اس بچوں کے بارے میں دریافت فرمایا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس شخص کو دیکھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں
اور ان کے پاس ارد گرد جو بچے کھیل رہے تھے وہ بچے وہ ہیں جو فطرت سلیم پر پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے ہی فطرت سلیم پر ہی مر گئے، یعنی وہ بچے اسلام پر ہی پیدا ہوئے اور اسلام پر ہی مر گئے۔ تو ایسے بچوں کے ساتھ آخرت کے روز وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ کافر یا مشرک بنتا ہے، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ کافر یا مشرک بنتا ہے، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، جو بعد میں ان بچوں کے ماں باپ ہی ان کو یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا بچہ ہو جو کافروں کے گھرانے میں پیدا ہو لیکن وہ بالغ ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ اسلام پر ہی مرے گا۔ ہم بات کرتے ہیں کہ بچے کی کس عمر میں بچے کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ دوستو، بچہ جب عاقل اور بالغ ہو جائے تو اچھے اور برے کی پہچان کرنے لگ جائے، تو اس عمر میں اگر کوئی بچہ کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ بچہ کافر ہوگا۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر میں کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ بچہ کافروں میں شامل ہو جائے گا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ جیسے مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے اسی طرح وہ بچے بھی جنت میں جائیں گے جو پیدا تو کافروں کے گھروں میں ہوئے لیکن بالغ ہونے سے پہلے وہ فوت ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان معصوم بچوں کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ کسی کو جنت یا جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا جب تک اس کے اعمال کا مکلف نہ بنا دے، اور بچے کے مکلف نہیں ہوتے۔ اور بعض روایات کے مطابق کافروں اور مشرکوں کے معصوم بچے جنت میں تو داخل ہوں گے لیکن یہ جنت میں جنتی مسلمان بچوں کے ماتحت ہوں گے اور ان کے خادمین کی ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے۔ اور بعض علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں اور مشرکوں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا۔ دوستو، ان تمام روایات میں سے سب سے صحیح روایت یہ ہے کہ جو بھی بچہ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور بالغ ہونے سے پہلے مرنے والے تمام بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہوتے ہیں اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکھ دیا جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان کے بچے ہوں یا کافروں کے ہوں۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا سنانا اور آپ کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔